جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائے QTV پر بڑی خوبصورت اور پائیدار نشست گفتگو کی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ موضوع بھی ایسا دل ربا اور دل نشیں ہے اور ایسا مفید ہے جس کا ہماری سوسائٹی سے براہ راست تعلق ہے۔ بہت ساری کام کی باتیں ہمیں آج کی نشست سے حاصل کرنی ہے اپنے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام شامل کرتے ہوئے اپنی کیفیات کو بہتر بناتے ہیں۔ بسم اللہ۔ روک دیتی ہے آپ کی نسبت، روک ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آئیے ناظرین ایک دفعہ پھر گفتگو سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں، بڑھتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب قبلہ، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نعت شریف سے پہلے مذہب کی بنیاد پر فرق کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینا، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو انسانی جو حقوق ہیں اسے بھی مذہب کی بنیاد پر تفریق کا سبب بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی ضرور ایڈریس کیا جائے۔ بہت اچھا۔ بنیادی طور پہ تو نہیں ہے۔ اصل میں جو آیات آج پڑھی گئی ہیں، اس میں سے کوئی ایک آیت بھی کوئی بھی بندہ لے لے تو اس کو وہ بات اس کو پوری طرح سمجھ لے، اس آیت کریمہ کو، اس کے سیاق و سباق کو تو سمجھ۔ اس میں ایک آیت کریمہ اور بھی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ جب رب کریم نے اپنے خلیفہ کو، اپنے نائب کو، جناب سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے نا، تو دیکھیے یہ پہلا انسان ماں باپ سے یا جوڑے سے نہیں بنا، یہ رب کریم نے اپنے دست قدرت سے بنا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ تو یہ جو پروسیس ہے نا، وہاں لفظ خلقتہ بیدی، ہاں خلقتہ بیدی، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اور جس آیت کریمہ کی طرف میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں توجہ دلانا، وہاں فرمایا کہ جب وہ سارا عناصر اربع سے پہلے تو پتلا اور قالب تیار ہوا ہے نا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے، اور وہاں شیطان بھی اپنی کیا سرائیاں کر رہا تھا، ملائکہ بھی اپنے اندازے لگا رہے تھے کہ یہ عناصر اربع جو ہیں ان کے سائنٹیفک نتائج کیا ہوں گے اور پھر آگے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور جو جو خاصیت جس ایلیمنٹ کی تھی اس کے مطابق وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ آتشی بھی ہے، یہ خاکی بھی ہے، یہ بادی بھی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں۔ لیکن فائنل جب معاملہ ہوا ہے نا، خلافت کو اگر سمجھنا ہے اور حرمت و عظمت انسانی کو سمجھنا ہے تو فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہاں قرآن کہہ رہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس قابل ہوا، کوالیفائی کیا اس میرے خلیفہ نے کہ نوری اور قدسی اور ملائکہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اور وہ ہو گئے، کیونکہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے کسی اور مخلوق کو پہلے یہ شرف نہیں بخشا تھا، فرشتے بھی بنائے تھے، ناری بھی بنائے، زمین و آسمان بھی بنائے، کہ اپنی روح میں سے روح اس میں پھونک دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں صفدر صاحب، میں مفتی صاحب، کچھ لوگوں کو یہ نور من نور اللہ نہیں سمجھ آتا درود تاج سے، درود تاج شریف سے نا، نور من، تو میں کہتا ہوں وہ نہیں سمجھ آتا، تو روح من روح اللہ تو قرآن میں ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ تو براہ راست رب کریم نے انسان میں فنفخت فیہ من روحی، اور یہ روح کیا ہے قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور ساتھ کہا قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے۔ تو خلیفہ وہ ایسے ہی نہیں بن گیا ہے، خلیفہ اللہ کی روح کے پھونکنے سے بنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت بیدم وارسی کے شعر کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں تو کہتے ہیں کہ جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں، ہائے ہائے ہائے، جب سے سنا
کہ یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں۔ بھئی بہت اچھا ہے۔ اور بخاری کی حدیث، اس کی طرف مفتی صاحب نے شروع میں اشارہ کیا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں صفدر صاحب ابھی مذہب نہیں آیا، آئے سوال آپ کا یہ جی ہے، بالکل یہ تھا، ابھی مذہب کوئی کا نہیں تو آیا، ذکر ہی نہیں ہے ابھی یہاں پر۔ صرف انسان کی انسان بات کی ہو بات رہی ہو ہے، رہی۔ مذہب کوئی نہیں ہے، لہٰذا اور پھر ساتھ جب خطبہ حجت الوداع رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ملائیے، جہاں فرمایا یا بنی آدم کلکم من آدم و آدم من تراب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے انسانیت کو۔ اور پھر میں اشارہ پہلے بھی ایک دو جگہ میں نے کیا، یو این کی بلڈنگ پر سعدی شیرازی کا جو قطع لکھا ہے نا صفدر صاحب، وہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرکس اور روح ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند، کل دنیا کے انسان یہ ایک دوسرے کے وجود کا حصہ ہیں۔ کیوں کہ در آفرینش سے یک گوہرند، دنیا میں جتنے رنگ نسل نسب اور مذہب کے انسان ہیں، سب کا باپ ایک ہے، سب کا والد ایک ہے۔ اور یہ کانسیپٹ، یہ تصور اس وقت دنیا کے نظاموں میں صرف اسلام کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت نے انسان کو عظمت دی، شرافت دی، عزت تکریم دی، پھر اس کے پیش نظر احترام انسانیت کے لیے پھر سبق بھی عطا کیے، ارشادات بھی نازل کیے، چیدہ چیدہ نکات کی صورت میں ارشاد ہو۔ یہ آخری جملہ جہاں چھوڑا ہے نا حضرت نے بات، یہ اتنی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہ لکھا تو وہاں بھی ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو انسانی جان کی حرمت اور احترام آدمیت اگر ملتا ہے نا، تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی غلاموں میں ملتا ہے، یہ درست، آج بھی ایسا دیکھ لیں، آج بھی ایسا دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں یہاں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل ایک ایک اٹیک میں بنا دیا مسجد اقصیٰ میں دیکھیے، مسجد اقصیٰ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، نمازیوں پر عبادت گزاروں ننگی پر گولیاں اٹیک ہو رہے ہیں، اور یوکرین میں جو مر رہے ہیں وہ بھی انسان ہی ہے نا۔ جی تو احترام آدمیت اور انسانیت کے نعرے تو پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ پتہ ہے کیسے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ نبوی دور، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ بات سن کے، جس کے اندر حضور کے غزوات بھی شامل ہیں، سرایا بھی، یعنی جن میں خود سرکار شامل ہوئے وہ غزوات ہیں، جن حضور نے دستے تشکیل دیے وہ سرایا ہیں، سریہ کی جمع، اور ریاست مدینہ کے 10 سال بھی نظام عطا کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، حدود کا نفاذ بھی ہوا، لیکن ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور کے اندر جو جانیں دونوں طرف سے لگی ہے نا وہ 259 ہے۔ اللہ اکبر۔ 259 اور ہیروشیما اور ناگاساکی آج تک دنیا کو بتا رہے ہیں۔ الزام ہم پر یہ دھرا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم آپس کی اگر بات کریں تو ہمیں انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا، کیونکہ ہمارے آقا کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے جو بات کہی تھی اسی بات کو کہ کسی کو انڈیویجول لیول پر تو کسی کی جان لینے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ جو قرآن پاک نے اصول اور ضابطے دیے ہیں، جہاں جہاں کسی کی جان جاتی ہے تو وہ بھی عدالتوں کے تھرو اور نظام کے اندر نظم ہے اور سسٹم ہے، اور سسٹم کا سب سے بڑا درس اب جو آپ کا سوال ہے اس پر بھی ایک بات لے لیں۔ ایک تو وہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی تھی کہ بھائی یہ تو وہ دین ہے، پاکیزہ دین ہے جو مرنے کے بعد بھی احترام آدمیت سکھا رہا ہے کہ تم نے اس وقت بھی اس کو کیسے لے کے جانا ہے۔ اور جنگ کی حالت میں ساری دنیا کہتی ہے کہ جنگ میں ہر حربہ جائز ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں۔ صحابہ اکرام کو اور مجاہدین اسلام کو روانہ کرتے ہوئے سرکار فرماتے تھے کہ تم نے فصلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے، درختوں کو بھی نہیں کاٹنا ہے، بچوں کو نہیں تہتے کرنا ہے، عورتوں کو نہیں، بوڑھوں کو جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے، صرف تلوار اسی کے خلاف اٹھے گی جو اللہ کے نظام کے خلاف تلوار لے کے آ جائے گا۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جس طرح عفو عام کا اعلان کیا تھا، سامنے کون کھڑے تھے جو کانٹے بچھاتے تھے، جو پتھر مارا کرتے تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ فرمایا آج کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی سخی، گھرانہ ہی سخیوں کا، جد ہی سخیوں کی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تمہارا خیال سچا ہے، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. زندہ باد. صفدر صاحب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ارشاد ہو. مفتی صاحب نے بڑی نازک آپ کے انٹرو میں جو بڑی اہم بات کر دی تھی. ہمارے دین میں میت کی ہڈی توڑنے کی بھی وہی سزا ہے جو زندہ شخص کی. اللہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. شاہ جی قبلہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے اسکالرز نے ابھی تک اپنے اپنے پیغامات نشر کیے ہیں. یہ ایک اور کریٹیکل سوال ہے اس سینس میں کیونکہ بے جائے الزام تو خیر پوری دنیا میں چاہے مذہب پر لگائے, مسلک پر سب لگائے, گروہ پر لگائے. اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ہمیں آپ سے آپ کے انپٹ چاہیے کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں, حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں. لیکن وقفہ حائل ہے میرے اور آپ کے اس جواب کے درمیان, تو میں چند گھڑیوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین رحمت سحر میں. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام کی اور ہماری آج کی مبارک نشست کی اختتامی گھڑیاں ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. میں نے وقفے میں جانے سے پہلے سوال عرض کیا تھا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کے خدمت میں. شاہ جی رمضان کا کرم تو ہے ہی, آج کے دن کو جو شرف ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی نسبت سے بھی ہے. تو امام حسن پاک کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی آج کے موضوع میں اگر ہم شامل کریں تو اس سوال کا جواب کیسے عنایت کرتے ہیں؟ جی قبلہ, جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے, دیکھیے حضرت امام شاطبی نے اپنی مشہور کتاب موافقات میں ضروریات دین کو بیان فرمایا کہ وہ 5 ہیں. تحفظ دین ہے, تحفظ جان ہے, تحفظ نسل ہے, تحفظ عقل ہے اور تحفظ مال ہے. یہ 5 چیزیں لازم ہیں اور وہ تحفظ ہر انسان کو حاصل ہے. تو لہذا ریاست مدینہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یقیناً وہی ہوگی کہ جہاں غیر مسلم کو جان کا حق بھی ہو اور مال کا حق بھی ہو, عزت آبرو محفوظ, ہر چیز, سارے حقوق حاصل ہیں. وہی ریاست مدینہ بننے کے حل ہے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, ظاہری حیات میں, ویسے تو آج بھی آپ کا ہی زمانہ ہے اور قیامت تک آپ کا ہی زمانہ رہے گا, تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ سارے حقوق عطا فرمائے. جس حدیث مبارکہ کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا, میں اس کے متن میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا جب لشکر روانہ فرماتے تھے تو آپ فرماتے اخرجوا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے نکلو, قاتلوا فی سبیل اللہ, اب جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور ساتھ ہدایات کیا ہوتی, لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا اولادکم والولدان والنساء. اور یہاں تک آقا ارشاد فرماتے ولا تقتلوا اصحاب الصوامع, جو ان کے پادری ہیں, جو ان کے مذہبی لوگ ہیں, تم انہیں بھی قتل نہیں کرو گے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں. اور صرف اشارہ کرتا ہوں, واقعہ بیان نہیں کروں گا. مسیلمہ کذاب کا سفیر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ اپنا دعویٰ نبوت پیش کر رہا ہے. ذرا سوچئے, ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے رسول کے سامنے مسیلمہ کذاب, صادق نبی کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں, میرے رسول کو کہہ رہا ہے. میرے آقا نے کیسے ضبط کیا ہوگا. پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو سفیر نہ ہوتا نا تو تیری گردن میں اڑا دیتا. میرے آقا نے حق دیا ہے سفیر کو بھی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا, مسجد نبوی میں اپنے طریقہ عبادت کے مطابق میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. دوسرا سوال, اس پہ 2 احادیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. آج حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام, وقت تھوڑا ہے ورنہ آپ کے القابات بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. جی درست ہے. میں صرف ایک لقب کی طرف اشارہ کروں گا. آج قبلہ القابات کی بھی توقیر کوئی نہیں رہی. ہر بندہ شیخ الاسلام ہے اور ہر بندہ حجت الاسلام ہے. ہر بندہ مصلح امت بنا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں صحیح معنوں میں کسی کو مصلح امت کا اعزاز ہے وہ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. تو آپ تشریف لے آئے 15 رمضان کو 3 ہجری کو, تو آج آپ کا 1439واں برتھ ڈے ہے. 1439ویں آپ کی سالگرہ ہے. آپ تشریف لے آئے, میرے رسول کے گھر آئے ہیں, رسول اللہ کے گھر آئے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر اول بن کے آئے. میں نے پہلے عرض کیا تھا جناب امام طبری نے کوثر کی تفسیر بعد میں لکھی اور رازی نے تو اتنی لکھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا لکھ دیا ہے. بہت کچھ بیان ہوا. ان سارے لوگوں نے بعد میں, کسی نے 100 سال بعد, 200 سال بعد, 600 سال بعد, جناب امام حسن نے رسول اللہ کے گھر جلوہ گر ہو کر سب سے پہلے اپنے وجود پاک سے کوثر کی تفسیر لکھی کہ میں تفسیر اول بن کے آیا. اس کے علاوہ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر بن کے آئے. 2 حدیث کی طرف تو میں نے اشارہ کرنا ہے. وہ خلیفہ اول عصر کی نماز پڑھانے کے بعد نکلے ہیں مسجد نبوی سے, اور خلیفہ رابع
حضرت مولا کائنات شیر خدا ساتھ ہیں، ابو بکر نکلے ہیں اثر پڑھا کے، علی ساتھ ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ علی مسجد میں ویسے ہی بیٹھے رہے، وہ ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، خلیفہ اول وارفتگی میں آ کے گئے اور جا کر امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے کہنے لگے علی میں دیکھ رہا ہوں یہ حسن تیرے مشابہ نہیں، یہ میرے نبی کے مشابہ ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، اور میں اس لیے اس کے قدم چوم رہا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کی نشانی بن کے آئے۔ پھر میرے آقا کے کندھوں پہ ایک دن سوار تھے، جناب خلیفہ دوم نے دیکھ لیا اور کہنے لگے حسن تجھے مبارک ہو، نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے غلام اے بچے تجھے اللہ نے کتنی خوبصورت سواری عطا فرمائی۔ میرے آقا نے پلٹ کے کہا عمر دیکھو تو صحیح اللہ نے مجھے سوار کتنا شاندار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب زندہ باد، اللہ اکبر اللہ۔ علامہ صاحب مولا حسن کا یوم ہے، ولادت ہے اس عزت والی ہستی کی، تو صفدر صاحب اس سے بڑی کیا فضیلت ان کی ہو کہ اللہ نے انہیں فزیکلی شبیہ مصطفیٰ بنا اللہ صلی اللہ نواسے کو، اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو کہ خطیب الانبیاء اپنے اس خطبے کے سبجیکٹ امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھا کے صحابہ کے مجمع میں ان کی شان میں خطبہ پڑھیں، اللہ، اور امام بخاری اس ایک روایت کو 8 بار لائیں اپنی صحیح میں، اور آقا علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں کبھی یوں دیکھیں کبھی یوں دیکھیں، خطاب سے پہلے لوگوں کو متوجہ، اب یوں دیکھیے کوئی اپنی شبیہ کو دیکھ رہا ہو صفدر صاحب، تو میں نے تو اسے یوں سمجھا کہ جیسے میرے آقا آئینہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ، تو پھر فرما رہے ہیں یہ کیا ایمان افروز جملہ ہے، گویا آقا اپنی صورت امام حسن کو خود دیکھے تو کیا کہے، حسن کو کبھی حسین کو دونوں کو ملا کے تو پورا وجود ہو گیا۔ وہ تو ہے، ابھی میں صرف حسن کی بات کی، ابھی تو میں ودعا کے جلوے سے ناف تک کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں ختم ہوتا ہے شاہ جی اتنے سے، ابھی تو ہم چھڑتے ہیں یہاں سے آگے تو ہم شروع ہوتے۔ ان ابن ھذا سید مصلح امت بھی اول وہ ہیں، اور صوفیہ نے کہا اول الاقطاب بھی امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور اس میں ایک جملہ کل میں نے پڑھا شاہ صاحب تو میں حیران ہو گیا، مفتی صاحب آئمہ لکھتے ہیں بدون واسطۃ ابیہ، ہائے 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 ہائے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، عجیب، میں اٹھ کے لگا کہ میں اچھلنے لگا، اللہ اکبر، براہ راست اپنے نانا سے اپنے والد کے واسطے کے بغیر قطبیت مصطفیٰ منتقل ہوئی امام حسن مجتبیٰ کو، جس میں شیر خدا کا واسطہ نہیں ہے۔ یار وہ کیا ذات ہوگی، ابھی تو ان کے قدموں کی مٹی سے اور ذروں سے داتا صاحب اور غوث پاک شروع کر کے کچھ بات کریں تو یقین کیجئے وقت حائل ہوتا ہے علامہ صاحب، میں صفدر صاحب صرف اتنا کہوں گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابھی ہمیں قتل پہ باتیں کی ہیں نا، تو ذرا دوسری سائیڈ دیکھیے، کسی سے قتل ہو گیا ہے تو اب اسے کیسے بچانا ہے، وہاں بھی تو انسان ہی کھڑا ہے نا، فرمائے ادرؤ الحدود بالشبہات، اگر شبہ آ جائے تو قاتل کو بھی بچا لو، یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا تصور بھی، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی رحمت کائنات کا دیا ہوا ہے۔ میں نعت کے 2-3 شعر بس پڑھتا ہوں، اور چونکہ موضوع سے متعلق ہے، اتفاقاً وقت حائل ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، موضوع سے متعلق ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب۔ تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر، کیا کہنا، تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر ہے، میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر، زندہ باد، اللہ، اور ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، بندوں کے ہر ایک درد کے درماں کا پیمبر، اور غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، تفسیر ہے ترہیم کی رحماں کا پیمبر، سبحان اللہ، اور توحید کے خوگر ہوئے، توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، جب غیب کا شاہد ہوا ایمان کا پیمبر، اور پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے، سبحان اللہ، پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے، وہ خیر بشر نیکی و احسان کا پیمبر، زندہ باد، اور اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، سبحان اللہ، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، وہ سرور کل روح و دل و جاں کا پیمبر، زندہ باد، اور مسکینوں سلاطین کا مولا و مربی، کیا اچھا ہے، مسکینوں سلاطین کا مولا و مربی، وہ بوذر و سلمان و سلیمان کا پیمبر، اور مکتا ہے ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد، ہر غیب کا، ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد،
وہ ریب شکن عزم کا ای کاں کا پیمبر بھائی زندہ باد، کیا اچھا شاندار مقطع ہے. تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر، اے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر. مفتی صاحب قبلہ، امام حسن کی ذات والا صفات کی سیرت کی روشنی میں دو جملے. امام ہمارے ناظرین حسن کرام. پاک نے چونکہ ایثار کیا تھا، میں اپنے وقت کا ایثار کرتا ہوں آپ آگے سے. واہ واہ واہ، مفتی کیا صاحب بات زندہ ہے. باد. آپ نے اثار کے ضمن میں بھی امام حسن کی سنت زندہ کر کے سبحان اللہ، ہمیں یہ پیغام سبحان دیا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. آج کی مبارک نشست میں تمام معزز مہمانوں کا کیا خوبصورت ان پٹس تھے ان سارے اسکالرز کے. کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک بند علامہ صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور احمد بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پھر منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. امام حسن پاک کی خدمت میں بھائی احمد رضا قادری، اور پھر ہم لاہور سے کراچی کی طرف عازم سفر ہوں گے. یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا. واہ واہ واہ. یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا. عکاس ہے یہ فاتح بدر و حنین کا. عکاس ہے یہ فاتح بدر و حنین کا. آئینہ جمال شہ مشرقین کا. آئینہ جمال شہ مشرقین کا. آقا حسین سب کا، یہ آقا حسین کا. آئینہ جمال شہ مشرقین کا. علامہ صاحب، آقا حسین سب کا، یہ آقا حسین کا. اور بیت دیکھیے، جس رخ سے دیکھو، جس رخ سے دیکھو اسے شہ مشرقین ہے. جس رخ سے دیکھو اسے شہ مشرقین ہے. یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے. جس رخ سے دیکھو اسے شہ مشرقین ہے. یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے. یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے. یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے. بے قابو ہوا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، اللہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. ہم فقیروں کا سلام ہو امام حسن پاک کی خدمت میں. احمد رضا قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مجدد صاحب کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام. بسم اللہ جی، بسم اللہ. انہوں نے اپنا خود پڑھ لیا ہے. چلے میں آج ان کو نہیں، میں نے منقبت اس لیے نہیں پڑھی کہ میری حاضری ادھر لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج لب پر ہے نام امام حسن، آج لب پر ہے نام امام حسن. لکھ رہا ہوں سلام امام حسن، لکھ رہا ہوں سلام امام حسن. آج لب پر ہے نام امام حسن. مصطفیٰ نے جسے ابن حاضا کہا، مصطفیٰ نے جسے ابن حاضا کہا، مصطفیٰ نے جسے ابن حاضا کہا. اللہ اللہ مقام امام حسن، اللہ اللہ مقام امام حسن. راکب دوش سلطان کون و مکان، راکب دوش سلطان کون و مکان. دیکھیے احتشام امام حسن، دیکھیے احتشام امام حسن. پیشوائے امام حسین آپ ہیں، پیشوائے امام حسین آپ ہیں، پیشوائے امام حسین آپ ہیں. کیجئے احترام امام حسن، کیجئے احترام امام حسن. اور جو شعر جس نے جب میں نے پڑھا مجدد صاحب، جو میری کیفیت جو بن گئی تھی، فیض یاب لعاب شہد و سرا، فیض یاب لعاب شہد و سرا، فیض یاب لعاب شہد و سرا. قول حق ہے کلام امام حسن، قول حق ہے کلام امام حسن.
وہ گلے گلشن سید انس و جاں، وہ گلے گلشن سید انس و جاں، وہ گلے گلشن سید انس و جاں، رشک عنبر مشام امام حسن، رشک عنبر مشام امام حسن، تاجدار جہاں سخاء و عطا، تاجدار جہان سخاء و عطا، وہاں لطف دوام امام حسن، وہاں لطف دوام امام حسن، ہر سوالی کو دامن سے بڑھ کر دیا، ہر سوالی کو دامن سے بڑھ کر دیا، ہر سوالی کو دامن سے بڑھ کر دیا، دیکھیے فیض عام امام حسن، دیکھیے فیض عام امام حسن، اس کے قدموں میں شہزاد شاہی رہی، اس کے قدموں میں شہزاد شاہی رہی، اس کے قدموں میں شہزاد شاہی رہی، ہو گیا جو غلام امام حسن، ہو گیا جو غلام امام حسن، لکھ رہا ہوں سلام امام حسن، آج لب پر ہے نام امام حسن۔